بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج ہم محاسن اخلاق کا جو ایک ٹاپک ہے کسب حلال، اس پر بات کریں گے۔ تو کسب حلال کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ کسب حلال کے معنی کمائی، کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا یا کمائی، حلال کے معنی جائز یعنی حلال روزی کمانا۔ کسب حلال کا مطلب کیا ہو گیا کہ کسب حلال سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے روزی کمانا، یعنی کہ جو انسان کمائی کر رہا ہے اس میں ان اصول و ضوابط کا خیال رکھنا کہ جس میں اللہ نے جن کاموں کا، جیسے سود کا کام کرنے سے، سودی کاروبار کرنے سے، جوئے اور سٹے کے کاروبار کرنے سے، یا ایسا کام جو کہ ناجائز ہے، جیسے شراب اسلام میں حرام ہے تو شراب کا کاروبار کرنا یا نشے والی کوئی چیز کا جو ہے وہ کاروبار کرنا یہ حرام ہے۔ تو اس لیے کسب حلال وہ حلال کمائی ہے جو کہ جائز ہے، ہمارے دین کے اندر اس کے کام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اسے جائز طریقوں کے ساتھ کرنا، روزی کمانا، یہ کسب حلال کہلاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کسب حلال کے متعلق جو ہے وہ اللہ نے کیا رہنمائی دی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ رسولوں کو کسب حلال کا حکم، آپ کے علم میں ہے کہ رسول جو ہیں وہ اپنی قوموں کے لیے ایک نمونہ بن کر آتے ہیں، ہر لحاظ سے زندگی کے ہر پہلو کے لیے وہ نمونہ ہوتے ہیں۔ تو وہ روزی جو ہے کمانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو، رسولوں کو بھی یہ رہنمائی فراہم کی کہ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو من طیباتی، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ تو یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ رسولوں کو حلال پاک چیز کھانے کا، پاکیزہ چیزیں کھانے کا اور نیک عمل کرنے کا کہا۔ پاکیزہ چیزوں میں کسب حلال بھی ہے کہ انسان جو بھی کمائی، جو بھی کھا رہا ہے، پاک چیز بھی ہے، لیکن وہ غلط طریقے سے حاصل کی ہوئی ہے تو وہ پاک چیز بھی انسان کے لیے حلال نہیں ہے اس درجے میں۔ تو یہاں پر رسولوں کو، جو کہ تمام انسانوں میں سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اور تاکہ جو ان کے فالوورز ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، وہ بھی اس کے مطابق عمل کریں۔ تو اب آ جائیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ کسب حلال پوری انسانیت کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف انبیاء کرام نے ہی کسب حلال کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایفرٹ کرنی ہے، نہیں، بلکہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس بارے میں مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں کھاؤ اس چیز میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، یعنی کہ وہ حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، تو ان حرام چیزوں کو کھانے سے منع فرمایا، جیسے کہ سور جو ہے وہ حرام ہے، اور اسی طرح زمین سے پیداوار میں آپ دیکھیں انگور ہے، یا اسی طرح اور پھل ہیں وہ اللہ نے جائز قرار دیے ہیں، لیکن انہی انگوروں کو جو ہے وہ شراب بنا کر جو ہے وہ پینا وہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اس بارے میں جو ہے وہ رہنمائی فراہم کر رہے ہیں کہ تم زمین میں جو پاکیزہ چیزیں ہیں اور حلال ہیں ان کو کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یعنی کہ شیطان کی راستے کی پیروی نہ کرو۔ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ کھلا دشمن ہے، شیطان تو یہ چاہتا ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں، ان جو حرام کی ہیں، ان کو جو ہے وہ زیادہ رغبت کے ساتھ جو ہے وہ کھائے پیے اور اللہ کی نافرمانی کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات سمجھا دی کہ شیطان تو تمہارا جو ہے وہ کھلا دشمن ہے اور اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ آج جس طرح جدید دور کا انسان ہے تو اس کو اللہ کے رسولوں نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، آج کی جدید سائنس بھی اس چیز کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کر رہی ہے کہ یہ چیزیں انسانی جسم کے لیے کتنی مضر صحت ہیں، کہ جو بھی چیزیں چاہے وہ شراب ہو یا سور ہو یا اس سے ملتی جلتی اور چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، حرام جانور جو کیے ہیں اس کے علاوہ بھی، اور جو جائز قرار دیے ہیں، تو جائز قرار دینے کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ انسانی جسم کو بہت زیادہ فائدہ فراہم کرتے ہیں، جبکہ جو حرام کی ہوئی ہیں چیزیں ہیں ان کو اگر آج کی سائنس بھی اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے کہ یہ انسانی جسم کے اندر جا کر یہ خوراک کا جو حصہ انسانی باڈی کا بنتا ہے تو اس سے کون کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور انسان کو یہ کس کس طرح افیکٹ کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات تو ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو انسان جو ہے وہ اس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ اس باڈی کو کیا کیا چیزیں جو ہے وہ صحیح فراہم یہ کی جائیں تو یہ صحت مند رہے گا، اور کن چیزوں سے یہ اوائڈ کرے یا بچے تو ان چیزوں سے پھر یہ اس کا جسم بھی محفوظ رہے گا۔ تو یہ جو علم جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے تو رسول کی کہی ہوئی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ اوتھینٹک ثابت ہو رہی ہے ہر لحاظ سے، اور جو انسانوں نے اپنے طور پر جو ہے جن چیزوں کو حلال کیا ہوا ہے ان کے مضر ہونے کا اور ان کے انسانی جسم کو نقصان پہنچانے والے ایلیمنٹ جو ہیں وہ واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ اب آ جائیں تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ کسب حلال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو رزق حلال اور پاک چیزوں کو کھانے کا حکم۔ اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے رسولوں کو کہا گیا، پھر پوری انسانیت کو اس طرف دعوت دی گئی۔ اب جو اس بات کو مان لیں ان کو اسپیشلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فراہم کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا، واشکروا، اور شکر ادا کرو، للہ، اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی ہی عبادت کرتے ہو۔ تو ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ پاک چیزیں کھائیں، جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں اور ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور کھانے کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی کہ جب ہم کھانا کھا چکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو عبادت بھی اسی، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہم یہ بات جو ہے بارہا اس کو ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی یا روزہ رکھ لیا تو اس کے حوالے سے یہ تو اس میں کیا ہے کہ پوری زندگی ہماری عبادت ہے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے۔ تو اس میں یہ جو احکامات ہیں کہ جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا ہے، اور جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رک جانا ہے، یہ عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اگر تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو تو پھر پاکیزہ چیزوں کو ہی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ آگے چلتے ہیں، حرام کھانے کی ممانعت۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول جو ہے وہ دے دیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم اپنے مالوں کو نہ کھاؤ آپس میں بالباطل، باطل طریقے سے، ناحق، یعنی کہ کسی کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے اپنے استعمال میں نہ لاؤ۔ کھانے کے حوالے سے بھی ہے اور استعمال کرنے کے حوالے سے بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ باطل طریقے سے اپنے مالوں کے ساتھ جو ہے ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال جو ہے نا ہڑپ نہ کرو، ان کو نہ کھاؤ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں حرام کھانے کے حوالے سے اور دیگر اس کی اور مزید وضاحتیں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی ہیں، جو کہ ہماری دنیا اور آخرت کے حوالے سے بہت اہم ہیں، کہ اگر ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی کہ اگر ہم حرام کھانے سے بچنے کی طرف پیش قدمی نہیں کر رہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے ہیڈنگ لکھ دی ہے اور حدیث لکھ دی ہے، اور اب میں ان احادیث کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسب حلال احادیث کی روشنی میں اس میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ رزق حرام ذریعہ جہنم۔ حرام رزق جو ہے، حرام رزق پر پلنے والے جسم کو جہنم ہی کا ایندھن بننا چاہیے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا يدخل الجنت لحم نبت من سخط، وہ جسم جنت میں نہ جائے گا جو حرام سے پلا بڑا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو جسم حرام کھانے کا عادی ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن ہی بنے گا۔ سخط کہتے ہیں کہ جو حرام سے پلا بڑا ہو۔ تو اس میں آگے آ جاتے ہیں محنتی اللہ کا دوست۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ القاسب حبیب اللہ، بڑی مشہور حدیث ہے جو کہ اکثر آپ کو آتی بھی ہے کہ ہاتھ سے کام کرنے کا، محنت سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اس کا مطلب کہ انسان اگر ایفرٹ کر کے، محنت کر کے جو ہے وہ کمائی حاصل کر رہا ہے اپنی ہاتھوں سے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی جوتا گانڑنے والا بھی ہے یا صفائی کرنے والا بھی ہے تو اس کو عزت اور احترام دو، کیوں کہ وہ اللہ کا دوست ہے، کہ وہ محنت کر کے حلال طریقے سے اپنی کمائی جو ہے وہ کھا رہا ہے۔ تو بندہ مومن جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی ہلکے سے ہلکا کام بھی کرے تو اس کو عزت اور احترام کی نظر سے جو ہے نا وہ اسلامی معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے، کہ وہ محنت کر کے کما رہا ہے، کسی کا ناحق معاملہ نہیں کر رہا، نہ ہی وہ کسی سے مانگ کر کھا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا دوست قرار دیا گیا ہے جو محنت سے روزی کمانے والا ہوتا ہے۔ آگے آ جائیں، محنت شاری انبیاء کی سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ سب سے بہتر کھانا اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہے، اور خدا کے نبی، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ ایک بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ خلیفہ مطلب پوری حکومت بھی ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوہے کی زریں بنا کر جو ہیں وہ اپنی روزی کماتے تھے اور اسی کو کھاتے تھے، حالانکہ وہ ان کے پاس بیت المال یا حکومت کا خزانہ ان کے پاس پورا موجود ہے کہ وہ جس طرح چاہیں اسے استعمال کریں، لیکن اس کو وہ اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کر رہے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اور اپنی ذاتی جو زندگی ہے اس کے لیے جو ہے وہ یہ محنت کر کے جو ہے وہ جو روزی کما رہے ہیں اس سے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں۔
یا کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ آگے آ جائیں، کسب حلال فرض عبادت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسب حلال کو فرض قرار دیا ہے، فرض عین۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض عین کے بعد جو کام اللہ نے فرض کیے ہیں ان میں سے ایک رزق حلال ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ فرض عین کے بعد، یعنی کہ جو اللہ نے فرض قرار دی ہیں، نماز ہے یا یہ جو بھی اللہ نے اہل ایمان کے اوپر فرائض عائد کیے ہیں، اس میں سے فرض عین کے بعد جو اللہ نے فرض قرار دیا ہے وہ رزق حلال کا معنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ اب آ جائیں پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ کہ اس میں حرام رزق کی اثرات۔ یہ ظاہر بات ہے کہ حلال کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور حرام رزق کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اس بارے میں جو حرام طریقے سے اپنی کمائی کا اس نے ذریعہ بنایا ہوا ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 درہم کا ایک کپڑا خرید کر لائے اور ان میں سے 1 درہم حرام مال کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس شخص کی نماز قبول نہیں کرے گا جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہو۔ تو یہ رزق حرام کھانے کا اثر کیا ہے کہ اگر 10 درہم کا کپڑا اس نے خریدا ہے، 9 اس کے حلال کے ہیں، 1 حرام کا اس میں شامل ہوا ہے، تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اس کی اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں کریں گے، نماز قبول نہیں کریں گے۔ اب آ جائیں کسب حلال عبادت۔ یہ جو رزق حلال طریقے سے کمانا ہے اللہ نے اسے عبادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت قرار دیا ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ، اور ان کے پاس سے ایک نوجوان بڑی تیزی سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا، کیا فرمایا کہ اگر تو یہ اس لیے جا رہا ہے کہ کما کر اپنی روزی پیدا کرے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو کسب حلال جو ہے وہ عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اکثر تضاد جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کہیں کہ بھائی نماز پڑھ لیں، اللہ کا یہ حکم پورا کر لیں، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم بھی روزی کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں، یہ بھی تو عبادت ہے، تو ہم عبادت ہی تو کر رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے اس بات کو، کام کو کرنا، اس وقت وہ عبادت ہے۔ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس وقت سارے کام چھوڑ کر صرف اللہ کی اس وقت کی عبادت کیا ہے کہ وہ نماز کی طرف توجہ کرے۔ تو لہذا اس کے علاوہ اگر وہ اپنا روزی روٹی کما رہا ہے تو حلال طریقے سے کما رہا ہے تو یہ عبادت ہے، جو کہ آپ نے ایک نوجوان کو تیزی سے گزرتے ہوئے آپ نے صحابہ کو متوجہ کیا کہ یہ عبادت کرنے کے لیے، یہ بھی عبادت ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جو ہے وہ حلال طریقے سے کمائی کر رہا ہے۔ آگے دیکھیں، حرام کمائی عبادت سے دوری۔ حرام کمائی عبادت سے دوری یا عبادت قبول نہیں ہوتی اس کی، تو اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرام کا لقمہ کھاتا ہے اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حرام کمائی کا ایک لقمہ کھا لینے سے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو لہذا وہ جتنی بھی عبادت کر رہا ہے وہ اس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی ایک حرام کا لقمہ کھانے سے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کتنا خیال رکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام تھا، تو ایک دفعہ آپ کو پتا چلا کہ یہ کھجور جو ہے وہ صدقے کی ہے، تو آپ نے اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال کر جو ہے وہ اس کو اپنے کہہ کر کے جو ہے نا وہ نکال دیا، یہ حرام، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اہل ایمان کے لیے ہے کہ وہ اگر کمائی کر رہے ہیں تو اس میں سے اگر ایک حرام کا لقمہ بھی اس کے جسم کے اندر حصہ بن جائے گا تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح رزق حرام کا صدقہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں عام طور پر ہوتا ہے نا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ حرام طریقے سے کمائی کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ پیسہ جو ہے نا وہ نیکی کے کاموں میں بھی خرچ کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ چلیں ہم نے کوئی نیکی کا کام بھی تو کیا ہے نا، کہ اگر ایک طرف سے ہم نے یہ فراڈ کر لیا ہے یا ہم نے ناجائز طریقے سے کوئی آمدنی ہماری آ گئی ہے تو چلیں ہم نے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ حرام کمانے والے شخص کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو اس کا صدقہ کہاں سے قبول ہوگا؟ تو یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ حرام کمانے والے کا صدقہ یا وہ کوئی نیکی کے کاموں میں اگر کوئی پیسہ خرچ کر بھی رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اب آ جائیں مانگ کر کھانے کی ممانعت، یعنی کہ بھیک مانگنا، تو اس بارے میں اس چیز کی جو ہے نا حوصلہ شکنی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ہمارے دین میں کہ انسان جو ہے وہ محنت کر کے کمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھا اٹھا کر لائے اور اپنی آبرو بچائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ دوسروں کے آگے دستے سوال دراز کرے۔ مطلب دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو وہ اپنی آبرو اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، مطلب اس کو نیچے کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے کہ اس کے مقابلے پر اگر کوئی لکڑی کا گٹھا اٹھا کر لے کر آتا ہے اور اس کو بیچتا ہے اور اس سے جو ہے وہ جو آمدن ہوتی ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ بازار جاؤ اور یہ کلہاڑا لے کر آؤ۔ کلہاڑا کو وہ مطلب لے کر آیا لوہے والا، تو آپ کے پاس جب وہ لے کر آیا تو آپ نے ڈنڈا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے فٹ کر کے اس کو دیا اور کہا کہ یہ جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر جو ہے وہ لے کر آؤ اور اس سے فروخت کرو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم دوسروں کے آگے سوال کرو۔ تو وہ شخص جو ہے وہ اس نے یہ کام شروع کیا تو اس کے وہ خوشحال شخص بن گیا اور اس کو دوسروں سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو یہ ہمارا دین جو ہے کسب حلال کمانے کے حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ اس کے مقابلے پر کہ جو حرام طریقے سے جو ہے وہ رزق کماتا ہے تو اس کا جو ہے وہ جہنم میں جانے کا باعث بنے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جیسے ایک شخص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ دور دراز سے احرام باندھ کر اونٹ کے اوپر سفر کرتا ہوا آ رہا ہے اور گرد کے ذریعے اس کے احرام اور اس کے جسم اور اس کے بالوں کے اوپر جو ہے گرد پڑی ہوئی ہے اور وہ خانہ کعبہ میں آ کر خانہ کعبہ کو پکڑ کر اس کی دیواروں کو اس کے غلاف کو پکڑ کر پکارتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، تو آگے سے اسے جواب ملتا ہے انا یستجاب لک، دعا کہاں سے قبول ہو، تیرا کھایا ہوا حرام کا، تیرا پہنا ہوا حرام کا، یعنی کہ یہ تمہارا جو جسم پلا بڑھا ہے
یہ حرام سے پلا بڑا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ خانہ کعبہ کون سی بابرکت اور ایسی جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر اگر کوئی دعا مانگے تو اللہ اسے قبول نہ کرے، لیکن اس شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو حرام طریقے سے جو ہے وہ اپنی کمائی جو ہے اس نے کی ہوئی ہے۔ تو اس میں رزق مانگ کر کھانے کی ممانعت کی ہے، اور اس میں حرام طریقے سے کھانے کے حوالے سے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اب آ جائیں مشکوک چیزوں سے پرہیز کے حوالے سے۔ مشکوک چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ جو شک میں ڈال دیتی ہیں۔ شک کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ اس چیز کا دیکھتا ہے کہ یہ چیز پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب جو تو جائز ہے، جو واضح ہے، اس کو تو اپنا لینا چاہیے، اور جو ڈاؤٹ ہو، شک میں ڈال رہی ہو کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے بھی یا نہیں، تو اگر وہ شک میں ڈال رہی ہے تو اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ علماء سے، اہل علم سے اس بارے میں انسان تحقیق تو کر لے، لیکن پھر بھی اگر کوئی اس کے ذہن کے اندر کوئی اشکال، یہ چیزیں رہتی ہیں، تو اس میں اس چیز سے بچنے کی کوشش کرے۔ جیسے آج ہمارے ہاں سود کے مختلف پہلو ہیں، اور گڑمٹ ہوا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ کاروبار ہے، یہ سود نہیں ہے۔ تو اس بارے میں علماء کے فتاوی بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آتے رہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ جیسے سود کے اوپر مبنی جو ہے وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اسے کوئی اور نام دے دیا جائے، پروفٹ اینڈ لاس کا نام لے کر، تو اندر کھاتے وہ سود کا ہی کام چل رہا ہے۔ جیسے ضیاء الحق کے دور میں یہ پروفٹ اینڈ اس کو جو سود پر جو ہے بچت پروگرام کے حوالے سے جو سود انٹرسٹ آتا تھا، اس کو اس نے تبدیل کر کے پروفٹ اینڈ لاس کا جو ہے وہ نام دے دیا، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ اندر کھاتے وہی وہ سود کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اب اس میں آج جیسے اسلامی بینکنگ کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوا ہے، تو اس میں بہت سارے علماء نے اس چیز کو جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ جائز، یہ نہیں ہے جائز۔ تو اس میں بھی بعض پہلوؤں سے ڈاؤٹ یعنی کہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کئی سود کے زمرے میں ہی نہ ہو، کیونکہ تو اس میں ایسی چیزوں کو جو ہے نا وہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تجھ کو شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دے، اور اس چیز کی طرف توجہ کر جو تجھ کو شک میں نہ ڈالے، اس لیے کہ حق اور سچائی دل کے لیے اطمینان بخش چیز ہے، اور باطل شک اور تردد کا موجب ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکوک چیزوں کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا۔ ان تمام مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال میں کتنی فضیلت ہے، اور حرام چیزوں پر سخت گرفت ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اپنی کامیابی کے لیے حلال چیزیں کمائیں اور کھائیں، اسی میں بھلائی، بہتری اور فلاح و نجات ہے۔ تو یہ اس میں اب آ جائیں کسب حلال کے حوالے سے اس کی جو فوائد ہیں وہ ہمارے سامنے کیا آ رہے ہیں کہ ایک تو بد امنی اور افراتفری کا خاتمہ ہے۔ دیکھیں، جب معاشرے کے اندر جو ہے وہ حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے جو ہے وہ کمائی کی جا رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کسی کا حق مارا جا رہا ہے، تو اس سے معاشرے کے اندر کیا ہوگا؟ جس کا حق مارا جائے گا وہ آرام سے بیٹھ جائے گا، وہ تو اس کو جہاں اختیار ملے گا وہ اس کو بھی نقصان پہنچانے کا، دوسرے کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے گا۔ تو اس طریقے سے معاشرے کے اندر جب جائز طریقے سے، حلال طریقے سے نہیں کمائی ہو رہی ہوتی، کاروبار نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑا اور افراتفری کا جو ہے وہ سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جب حلال طریقے سے کمانے والا معاملہ ہو، ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ میرا ایک لقمہ کھانے سے میری عبادت 40 دن کی قبول نہیں ہونی، تو وہ کیسے گوارا کر لے گا کہ میں یہ ناجائز عمل کر لوں؟ تو وہ اس سے بچ جائے گا۔ اس لیے بد امنی کی بجائے امن قائم ہوتا ہے،
और अफरा तफरी की बजाय आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक वाली कैफियत जो है वो पैदा होती है। दूसरा फ़ायदा जो है कस्ब हलाल का वो माशरती बुराइयों का खात्मा है। देखें, जब इंसान मेहनत के साथ और जायज़ तरीके से माल को कमाता है तो अल्लाह ताला इस चीज़ को ये नहीं कहता कि अब तुम्हारा ये जायज़ तरीके से कमाया तो आप जिस तरह चाहो इसे खर्च करो, नहीं, बल्कि उसे जायज़ तरीकों पर, जायज़ मामलात में, जहाँ तुम्हारी ज़रूरत है वहाँ पर खर्च करो और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ना खर्च करो। और ज़रूरत है तो उसको खर्च करो, लेकिन इसराफ ना करो। इसराफ क्या होता है कि एक चीज़ की ज़रूरत है उस पर ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया जाए। और तबज़ीर क्या होती है कि जैसे एक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है और उसके ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा हो। तो इस तरीके से जो अहले ईमान है वो जब हलाल तरीके से चीज़ों को कमाते हैं तो उन्हें पता होता है कि हम इस माल को जो है ना वो ऐसे नहीं है कि ये मेरी मर्जी है कि मैं जिस तरह चाहूँ इसे खर्च करूँ, बल्कि वो अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक उसको खर्च करने की कोशिश करता है। तो उससे जो है वो ये माशरे के अंदर जो मुख्तलिफ बुराइयाँ होती हैं कि इंसान के पास माल है, जहाँ दिल चाहा उसको खर्च कर ले, ये उसका इख्तियार जो है वो नहीं रहेगा, तो उसके नतीजे में फिर माशरती बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। और अच्छे कामों के लिए अब अपना माल जो है वो खर्च करते हुए हलाल तरीके से कमाया है, तो उसमें वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हुए साथ साथ अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर देखेगा कि कौन है जो वो मुस्तहिक है, उसको जो है वो उसकी भी मदद करने की तरफ पेशकदमी करेगा। तो वरना यही है कि इंसान के पास माल आया तो वो क्या करे, शादी ब्याह पर और दीगर ऐसी तकरीबात के ऊपर एक दिन में ही लाखों करोड़ों रुपए जो है वो खर्च कर दिए जाते हैं, जबकि उससे जो है वो अ, वही पैसा अगर जो है वो ऐसे लोग ऐसे खैर के कामों में और गरीबों की मदद के लिए जो है वो खर्च कर दिया जाता, तो कितने खानदान जो है वो बेहतरी की तरफ बेहतर की तरफ गामजन हो जाते। तो जब इंसानों के पास जो है वो खाने को बुनियादी लवाजमात भी मुयसर नहीं होते, तो फिर क्या होता है कि जो ऐसे लोग होते हैं वो फिर ज़बरदस्ती करके चोरी और डाका जनी करके जो है ना इन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो जब इंसान को ये पता है कि मैंने हलाल तरीके से कमाना है और हलाल में से ही अपने दूसरे ज़रूरतमंद भाइयों का भी ख्याल करना है, तो फिर ये माशरे के अंदर बुराइयों का खात्मा होगा। इसी तरह तरक्की और खुशहाली का जरिया, जब आपको पता है कि इंसान जो है वो माशरे के अंदर जो है वो अगर जायज़ तरीके से हलाल तरीके से कमा रहा है और कोई नाजायज़ मुनाफा नहीं कमा रहा, फ्रॉड नहीं कर रहा, धोखा नहीं कर रहा, तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो कारोबार तरक्की करता है, लोगों का एतमाद उनके ऊपर हो जाता है कि ये दो नंबरी नहीं करते, ये हलाल तरीके से ही सारे कामों को लेकर चलते हैं। तो उससे क्या होता है, तरक्की और खुशहाली का जरिया बन जाता है कि इंसान जो है वो खुशहाली की, जब माशरा इस डगर पर चल रहा होगा, हर कोई दूसरों का ख्याल करने वाला होगा और अपना इस लिहाज से पूरा कॉन्शियस होगा कि मेरे माल के अंदर, मेरी कमाई के अंदर कोई हराम का एलिमेंट शामिल ना हो जाए, तो उससे माशरे के अंदर जो है वो खुशहाली जो है वो परवान चढ़ती है और तरक्की होती है। इसी तरह अब आ जाए, चौथा फ़ायदा जो है वो कस्ब हलाल के क्या है, फ़ायद में माशी इस्तेहकाम का ज़रिया है। माशरे के अंदर कारोबार इस्टेब्लिश हों, लोग एक दूसरे के ऊपर एतमाद करते हुए जो है एक एक शख्स है उसके पास सरमाया है लेकिन उसको कोई काम करने की कोई एक्सपर्टी नहीं है, कोई महारत नहीं है। तो एक शख्स के पास महारत है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो अब क्या है कि जिसके पास पैसा है वो उसको क्या करेगा, उन लोगों को जो है वो देगा जिनको उसकी सलाहियत है, तो वो कमाएंगे, खुद भी अपना हिस्सा भी रखेंगे और फिर उसको भी देंगे। और इसके मुकाबले पर जो है वो माशी इस्तेहकाम जो है वो अगर फ्रॉड हो तो लोग जो हैं वो फिर अपना पैसा संभाल कर रखेंगे और किसी को नहीं देंगे, तो जिसकी वजह से माशरे के अंदर जो है वो सरमाए की सर्कुलेशन नहीं होगी। सरमाए की सर्कुलेशन नहीं होगी तो उसका नतीजा क्या होगा कि फिर एक अमीर से अमीर तर लोग पैदा होंगे और एक तरफ ऐसा तबका वजूद में आएगा जो गरीब से गरीब तर होता जाएगा।
تو یہ معاشی استحکام کا بھی ذریعہ ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو۔ اب آ جائیں فرض کی ادائیگی، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نفلی کام ہے، بلکہ یہ ہر بندہ مومن کے اوپر جو ہے فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ حلال طریقے سے جو ہے کمائی کرے۔ اگر وہ حلال طریقے سے نہیں کرے گا تو اس کا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھ آئے ہیں کہ اس کی وعید کیا سنائی گئی ہے کہ اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی، جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر وہ ان فرض کی اس کی ادائیگی جو ہے وہ احسن انداز سے پوری کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے پھر اس کا دوسرا نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ فرض کی ادائیگی کے زمرے میں یہ ہر بندہ مومن کی، مسلمان کی جو ہے وہ ذمہ داری میں ہے کہ وہ اس فرض کو آسان طریقے سے پورا کرے۔ اب آ جائیں آخری پوائنٹ ہمارا ہے رضا الہی کا ذریعہ۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ میں کس لیے کر رہا ہوں، میرے ہر کام کے اندر جب تک اللہ شامل نہیں ہوگا تو وہ مطلب وہ کام میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا فرما بردار ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں 24 گھنٹے کی زندگی میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی جو ہے وہ جستجو کرتا ہوں۔ تو سب سے بڑا کسب حلال کے ذریعے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہوگا۔ تو یہ کسب حلال کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ کسب حلال کے جو کیا ثمرات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو کامیاب قرار دیا اور کن کو ناکام قرار دیا، اور کن کی عبادت قبول ہوتی ہے اور کن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر اسی طرح اب ہم نے 6 پوائنٹ جو ہیں وہ کسب حلال کے جو ہیں وہ فوائد کے حوالے سے ان کا جائزہ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔